راجہ صاحب، ان رپورٹس کی روشنی میں اور جو ابھی یہ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ میڈیکل گراؤنڈز پر رہائی کے آپ کس حد تک چانسز دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا سٹرونگ کیس ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ایکیوزڈ کی، چاہے وہ کنوکٹ ہو یا جو انڈر ٹرائل پریزنر ہو، اس کا جیل میں علاج ممکن نہ ہو تو پھر اپلیکیشن موو کر دی جاتی ہے، یا اس کی صحت ایسی ہے کہ اسے اسپیشل نگہداشت کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے تو پھر اپلیکیشن موو کی جاتی ہے بیل کے لیے آن میڈیکل گراؤنڈ. تو پھر کورٹ اس کا جائزہ لے کے ساری رپورٹس وغیرہ، یا کورٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ کوئی میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر کے تو اس سے رائے لی جاتی ہے کہ واقعی ان کی بیماری ایسی ہے کہ ان بیل کے بغیر ان کا علاج ناممکن ہے. چونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جب جیل میں علاج نہیں ہو رہا تھا یا نہیں ہو پایا تھا تو پھر انہیں یہاں پیمز میں داخل کر دیا گیا تھا. ایک پورا بلاک ان کے حوالے کیا گیا، اس میں 6-7 کمرے تھے، تو وہ اور ان کا سٹاف وہاں پہ رہتا تھا، لیکن وہ اسٹل ہی واز ان کسٹڈی. تو ایک تو یہ صورت بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر آپ کورٹ کو کنونس کر پائیں اور سبسٹانشل کوجنٹ کنونسنگ قسم کی ایویڈنس موجود ہو کہ اس کی ملزم کی زندگی کو خطرات لاقیں، تو پھر اسے میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل دی جاتی ہے. اب دیکھیے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ہیلتھ ہے، جو پریزنرز ہیں نا، ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اگر سزا ہو گئی تو اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ختم ہو گئے. جو یو این چارٹر کی اگر بات کر لیں، یا ICESCR جو انٹرنیشنل کانوینٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچر رائٹس، یہ 1976 میں اسے جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا. اور اسی طرح جو ہمارا یہ کیا کہتے ہیں اسے، پاکستان کا پریزن ایکٹ ہے، یعنی وہ پریزن ایکٹ ہے 1894 کا، اور اس کی روشنی میں رولز فریم کیے گئے 1978 میں. تو اس ایکٹ کی سیکشن 37 بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ملزم کو اس طرح کا، جس طرح احتشام صاحب نے فرمایا، ویسے یہ بات اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. اچنبے کی بات ہے کہ دسمبر میں ان سے ملاقاتیں ہوئی، سلمان صفدر صاحب کی پہلی ملاقات بھی ہوئی. یہ ایبرپٹلی میرے خیال میں ایسے نہیں ہوتا کہ ود ان ڈیز یا ود ان آورز یا ود ان ویکس آپ کی نظر ایک دم خراب ہو جائے، ایک دم ڈراپ ہو جائے اور آپ اپنی آئی سائٹ لوز کر بیٹھے سوائے کسی انجری کے. تو اس وقت ایسا اس کا خدشے چلیے رائے صاحب، اللہ ان کو صحت دے. ایک چیز بتائیے گا رائے صاحب، میں رائے صاحب سے ایک چیز پوچھوں. دیکھیں، اب آمنہ بھی بات کر رہی تھی کہ بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ توپوں کا رخ جو ہے نا وہ مڑنا چاہیے، لیکن زیادہ معاملے کو کے پی کی حکومت بہت خراب کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے چیف منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں شفیع جان صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کی آنکھ کچھ ہو گیا تو پھر کسی کی آنکھ نہیں بچے گی، سب کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. ایک دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کنٹینر آزادی مارچ کا بالکل تیار ہے، آزادی اور موت کا. اور تیسرا ایلیمنٹ دیکھیے کہ جو مرکزی حکومت ان کی پارٹی ہے، وہ سینٹر میں بیٹھی وہ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم قطعی طور پہ کوئی لانگ مارچ، کوئی آزادی مارچ نہیں کر رہے، ہمارا فوکس یہ ہے کہ اس وقت ان کی صحت ٹھیک کی جائے. تو یہ دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا جائے کہ وہ اتنے زیادہ جارانہ موڈ میں کیوں ہیں کے پی کے چیف منسٹر ان کے لوگ، جبکہ ان کی باقی پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ان سے اپنے آپ کو لاتعلقی کا اظہار کر رہی ہے ان سے. میرے خیال میں احتشام صاحب، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سمیت جتنی ان کی پارٹی کی قیادت ہے، سوائے چند لوگوں کے جو محدود چند ہیں، فیو پیپل، انہیں چھوڑ کے باقی سارے لوگ یہ اپنی زبان کی مار کھا رہے ہیں. میں حقیقت آپ کو بتا دوں، خان صاحب نے بھی ایسے ہی، دیکھیے نا، اللہ انہیں صحت دے، اور ان کا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹ ہے، یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ انہیں پراپرلی ٹریٹ کیا جائے، صحت پہ سیاست نہ کی جائے. ان کا علاج اگر جیل میں نہیں ہو پا رہا، فوراً انہیں کسی جہاں وہ اپنے اگر پرسنل فزیشین سے علاج کروانا چاہیں، کسی بھی ڈاکٹر، مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی جو صحت ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ کس طرح میاں نواز شریف کی صحت کا مذاق اڑایا گیا، کس طرح کلثوم نواز شریف کی صحت کا مذاق، یہ سارا انہوں نے ان کا اپنا کیا دھرا ہے.
اور اب آگے جو اس معاملے میں راج صاحب ایک لاسٹ چیز میں ان سے قانونی نقطے پہ بات کر لوں احتشام صاحب آپ کی اجازت سے. لیکن عمران کے سپورٹر بھی ہیں، وہ ہیں ہمارے بیرسٹر اعتزاز حسن، انہوں نے بہت مذاق اڑایا تھا کلثوم بیوی مرحومہ کی جس کو کہتے ہیں صحت کے بارے میں، اور پھر انہوں نے اعلانان اس کی معافی بھی مانگی تھی کہ میں نے غلط. چلے وہ چیزیں گزر چکی ہیں. خالد صاحب ایک اور چیز، سلمان صفدر صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب درخواست کا کہا ہے پلی رہائی کے حوالے سے میڈیکل گراؤنڈز پہ، انہوں نے اس میں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی بھی رہائی کے لیے ہم درخواست دیں گے. ان کی کس بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ درخواست دی جائے گی؟ دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ ان کا جو اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 میں، اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کے کیسز ہیں، ان 2 کیسز میں اپیل پینڈنگ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اپیل پینڈنگ ہو تو اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے انڈر سیکشن 4 to 6 CRPC جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت کہ جی ٹل دی فائنل ہیئرنگ آف دی اپیل the conviction and sentence of the accused may kindly be suspended. تو اس کی سسپینشن کے لیے وہ جا سکتے ہیں اور فردر یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں جی کہ اب ان کی جو عمران خان صاحب کی بالخصوص کے میڈیکلی انہیں ایگزامن کیا گیا یا بورڈ کی یہ فائنڈنگ ہے تو انہیں بیل دی جائے. تو میں بشرا بی بی کے حوالے سے تو نہیں سمجھ سکتا کہ انہیں کوئی ان کا رائٹ بنتا ہے کسی گراؤنڈ پہ. ہاں عورت ہونے کا ایک جو اسٹیچوٹری پروویژن موجود ہے کہ بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے لیکن وہ ٹرائل سٹیج پہ ہے. لیکن جب کنوکشن ہو جائے تو پھر وہ جو 426 کی پٹیشن ہے اسی کی سماعت کرتے ہوئے اگر وہ سزا کورٹ سسپینڈ کر دے تو پھر آپ باہر آ سکتے ہیں، آپ بیل آؤٹ ہو سکتے ہیں. اب وہ کون سا ظاہر ہے کمپیٹنٹ وکیل ہے ماشاءاللہ، سمجھتے ہو ساری بات. اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا جب وہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے بڑی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا عمران خان کی صحت کے حوالے سے. باقی انہوں نے کہا کہ میں یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دوں گا. اب یہ نئی بات آئی تو گفتگو بھی کر رہے تھے، وہ یہ شاید اعتراض بھی کر رہے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی گفتگو باہر آ کے نہیں ہونی چاہیے. سو مے بی وہ اللہ کرے. میں اس پہ تو صحیح بات ہے کہ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا بنیادی حق ہے، کسی بھی ملزم کا بنیادی حق ہوتا ہے، ہر ایک کی جان قیمتی ہے اور عمران خان صاحب کا پراپر ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اگر بیل کے ذریعے ان کا ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، اگر ابراڈ جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی جو بھی سیکورٹیز ہیں یا شورٹیز ہیں یہ ساری وہ لے کے بانڈز وغیرہ لے کے انہیں باہر بھیجا جا سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.